ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات اپریل کی 9 اور شوال کی 20 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. رہبر معظم انقلاب اسلامی شہید امام سید علی خامنائی کی دلسوز شہادت کے چہلم کے موقع پر ضلع کرگل میں ایک تاریخی اور عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا گیا. ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل کے حسینی پارک میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ اس سب سے بڑی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات نے شرکت کر کے شہید رہبر سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا. مجلس اعضاء میں صرف IKMT سے وابستہ علماء کرام ہی شریک نہیں تھے بلکہ اہل سنت والجماعت، صوفیہ نور بخشیہ، انجمن انقلاب مہدی، انجمن صاحب زمان کے علماء و اراکین کے علاوہ ضلع سے بھی متعدد علماء کرام نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر علماء و مقررین نے شہید رہبر کی شہادت کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل روشنی ڈالی. مقررین نے شہید رہبر کے اسلامی انقلاب اور پوری امت مسلمہ کے تئیں عظیم خدمات کو اجاگر کیا. انہوں نے آپ کی شجاعت، کرامت اور مظلومین جہاں بالخصوص فلسطین و غزہ کے عوام کے تئیں گہری محبت و لگاؤ کو نمایاں کیا. اسی طرح مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور عالم اسلام کو درپیش چیلنج پر بھی مفصل روشنی ڈالی. اس عظیم الشان مجلس اعضاء کا آغاز صبح تقریباً 10 بجے تلاوت کلام پاک اور فاتحہ خوانی سے ہوا. اس کے بعد باضابطہ طور پر مجلس اعضاء کا آغاز کیا گیا. ہزاروں مردوں اور خواتین نے اس موقع پر پرجوش انداز میں شرکت کی. واضح رہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اہتمام سے رہبر معظم کی شہادت کے پہلے دن سے ہی کرگل میں 3 روزہ جلوس اضحیٰ برآمد کیا گیا تھا. اس کے بعد جامع مسجد کرگل میں مسلسل مجالس اعضاء اور مجالس ترحیم کا سلسلہ جاری رہا. آج چہلم کے موقع پر حسینی پارک میں بڑے پیمانے پر عظیم الشان مجلس اعضاء منعقد کی گئی. ادھر سب ڈویژن سانکو میں انجمن انقلاب مہدی کے اہتمام سے رہبر معظم کے چہلم کے موقع پر احاطہ مکتب امام رضا میں ایک علیحدہ مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا. اس مجلس میں بھی کثیر تعداد میں مومنین و مومنات نے شرکت کی. علماء کرام نے اس موقع پر شہید رہبر معظم کی شہادت کے مختلف پہلوؤں پر مفید روشنی ڈالتے ہوئے شاندار خراج عقیدت پیش کیا. اس سے قبل گزشتہ شب بھی انجمن انقلاب مہدی کے اہتمام سے فرونہ میں چہلم کی مناسبت سے ایک پرجوش مجلس اعضاء برپا کی گئی تھی جس میں مقامی افراد نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی. رکن پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے جمعرات کے روز یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرپرسن سے ملاقات کی جس دوران خطے میں بھرتیوں اور نوجوانوں کے مواقع سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران MP نے گزٹڈ عہدوں پر بھرتیوں کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ طویل عرصے سے خالی اسامیاں انتظامی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہیں اور مقامی نوجوانوں کے روزگار کے مواقع محدود ہو رہے ہیں. انہوں نے لیکچرز بھرتی کے جاری عمل پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انٹرویو کے بجائے تعلیم کی ضرورت کو بھی شامل کرنے کی تجویز پیش کی. اس کے علاوہ لداخ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو درپیش دیگر مسائل پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی. MP نے UPSC چیئرمین کے مثبت رد عمل کی سراہنا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ لداخ کے نوجوانوں کے مفاد اور بہتر انتظامی نظام کے لیے بروقت اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے. سب ڈویژن سانکو میں بدھ کو پنچایت گھر تھندمبر میں
پرشاسن گاؤں کے اور کے تحت خدمت عوام پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں ایس ڈی ایم سانکو، وسیم رمضان ڈار اور تمام محکمہ افسران نے شرکت کی۔ صحت، زراعت اور دیگر محکموں نے عوام کو اسکیموں سے آگاہ کیا، بزرگوں کے لیے گھر پر میڈیکل چیک اپ اور کسانوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ پروگرام کے اختتام پر شرکا نے عوامی شکایت کے بروقت حل اور خدمات کی مؤثر فراہمی کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے 4 کروڑ روپے مالیت کی لائف سیونگ ڈرگس ضروری ادویات روانہ کر دی ہیں۔ یہ امداد جنگ سے متاثرہ افراد کو بروقت طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ اعلان آج حسینی پارک کرگل میں رہبر معظم امام خامنہئی کے حوالے سے منعقدہ ایک عوامی اجتماع سے وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی نے کیا۔ انہوں نے کرگل کے عوام کا اسلامی جمہوریہ کے لیے عطیات جمع کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ IKMT کے مجلس مندوبین کے اراکین کو عوام نے بھرپور تعاون فراہم کیا اور دل کھول کر عطیات دیے۔ شیخ رضوانی نے مزید بتایا کہ ان عطیات کو شفاف طریقے سے ایران تک پہنچانے کے لیے 5 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ عطیہ کردہ زمین، درخت، زیورات، برتن اور گاڑیوں کو مناسب قیمت فروخت کر کے رقم کو ایران بھیجا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ مزید 3 کروڑ 20 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں جنہیں جلد ہی ایران روانہ کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر شیخ رضوانی نے IKMT کے میڈیا سیل کے YouTube چینل کو بار بار بند کیے جانے پر سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے باوجود IKMT ہمیشہ مظلومین جہاں پاسداران اسلام اور مزاحمت کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ سری نگر میں بدھ کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے ایران امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ خطے میں طویل مدتی امن و استحکام کا باعث بنے گا۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ عالمی پاکستان میں کشیدگی کم کرنے اور فریقین کے درمیان نتیجہ کو فروغ دینے میں ثالثی کا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کی شمولیت عالمی تنازعات کے حل میں علاقائی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور کہا کہ مکالمہ اور مسلسل سفارتی روابط ہی آگے بڑھنے کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران اور ملک بھر کی سڑکوں پر لاکھوں افراد نے انقلاب اسلام کے رہبر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی، اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور میناب کے معصوم اسکولی بچوں کی شہادت کے 40ویں دن عظیم ماتمی جلوس نکالا۔ بدھ کے روز صبح سے شروع ہونے والا یہ تعزیتی جلوس جمہوری اسکوائر سے اس مقام تک برآمد ہوا جہاں دہشت گرد امریکی اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ تقریب رات تک جاری رہے گی جس میں سوگواران شہید رہبر کی یاد میں نوخوانی کریں گے، نعرہ لگائیں گے اور ان کے نظریات سے تجدید و وفاداری نکالے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی اور ان کے خاندان کے چند افراد 28 فروری کو اس وقت شہید کیے گئے جب امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے ایران کے خلاف اپنی غیر قانونی جارحیت کا آغاز کیا۔ اس حملے میں ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور مشیروں کو بھی شہید کیا گیا، جن میں میجر جنرل عبد الرحیم موسوی، ریئر ایڈمرل علی شمخانی اور میجر جنرل محمد پاک پوری شامل تھے۔ دشمن نے جان بوجھ کر ایران کے شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی سہولیات کو نشانہ بنایا جس سے سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ جارحیت کے پہلے دن کے انتہائی مہلک حملوں میں سے ایک میں امریکی فوج نے میناب کے ایک پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 170 سے زائد کے شہری میرے زیادہ تر بچے شہید ہو گئے۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔